السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. بہت شکریہ آپ کی پذیرائی کا. ویورز، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب جتنا پاکستان کا مقدمہ اچھا پیش کرتے ہیں انٹرنیشنلی، وہ شاید کوئی اور کم ہی کر پائے اس میں. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ اسکائی نیوز پہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، اور کس قسم کے سیریس اور کس قسم کے لیتھل قسم کے کویسچنز تھے جن کے جواب انہوں نے دیے، اور بڑے فخر سے اور بڑے اعلانیہ طور پہ دیے کہ بھائی میرا مسئلہ جو ہے نا وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے اور روس میں کیا ہو رہا ہے اور باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. میں یہ ثابت کرنے یا میں یہ فیصلہ کرنے نہیں بیٹھا ہوا کہ امریکہ اور روس کا یا چین کا کیا مسئلہ چل رہا ہے. میں تو بھائی وہاں پہ اچھی روٹی اچھی گندم جو ہے وہ، اور اچھی چینی اور کیا اس کو ساتھ کہتے ہیں تیل وغیرہ لینے گیا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ یار وہاں پہ اس قسم کی صورتحال ہو جائے گی. اگر آپ نے اتنا ہی اس کے سگے ہیں اور اتنا ہی آپ نے جو ہے وہ یوکرین پہ ضرور آپ نے دھاوا بولنا ہے، اور دھاوا بولنے سے مراد کہ یوکرین کے حق میں ضرور بات کرنی ہے، تو آپ کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھائیں، فلسطین کا مسئلہ بھی اٹھائیں، تو چلو ہم یوکرین کا مسئلہ بھی اٹھا لیتے ہیں. تو یہ اس بڑی سیریس قسم کی باتیں ہوئیں، بڑے اسٹرانگ آرگومنٹ ہوئے اس میں. 12-13 منٹ کا وہ انٹرویو تھا، اور بڑا زبردست بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کا مقدمہ انہوں نے پیش کیا. اور ابھی میں یہ تو خیر چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بات کر رہا تھا کہ اس کے بعد جس طرح جتنا سوشل میڈیا کو اچھی طرح سے خان صاحب ہینڈل کرتے ہیں، شاید ہی کوئی اور ہینڈل کرتا ہو. اس میں اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ آج سوشل میڈیا کی ٹیموں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یوٹیوب کے جو ہینڈلرز ہیں ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور پشاور میں ہی آج کل پشاور میں ہی بیس کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہیں پہ سب کو بلا لیتے ہیں، اور پشاور سے نہیں نکل رہے. وہ کیا چیزیں ہیں، بہت چامگوئی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے بھی کہ وہ پشاور سے کیوں نہیں نکل رہے، لیکن اس پہ کسی اور موقع پہ بات کریں گے. ویسے سیریس بات ہے، کسی وقت ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے ڈونٹس ہیں جو خان صاحب کو نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ بھی انہوں نے جس طرح سے کیے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے لوز اینڈز دیے ہیں اپنے مخالفین کو اپنے پہ جرح کرنے کے لیے اور اپنے بارے میں بہت ساری باتیں کرنے کے لیے. لیکن ابھی میں صرف یوٹیوبرز وغیرہ کے حوالے سے جو ہے میں بات کرتا ہوں کہ کیا کس قسم کی باتیں ہوئیں، کیا ہوئیں. بڑی سیریس قسم کی باتیں ہوئیں. یہ بات بھی دوبارہ ہوئی کہ جو نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے اور کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا. یہ تو سٹارٹ ہی ٹیک آف ہی ان کا یہاں سے تھا. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ان کی تھی، وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب بڑے تفصیلاً، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑے تسلی کے ساتھ جو ہے انہوں نے دیے. ان سے بھی پوچھا گیا کہ جب نیوٹرلس کی بات، تو انہوں نے کہا کہ بہت سے 2-3 نمبر ایسے تھے آپ نے جو ابھی تک آپ نے کیا ان بلاک کر دیے ہیں، یا وہ نمبر ابھی تک بلاک ہیں، کیا صورتحال چل رہی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جواب میں بعد میں کسی وقت دوں گا. ہو سکتا ہے بعد میں آرام سے انہوں نے جس نے پوچھا تھا اس کو بعد میں جواب دے دیا ہو کہ بھائی پتر تینوں جواب ہے. لیکن اس سے بھی بہت چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ نیوٹرلز کے ساتھ ایسا کوئی ان کا رابطے بحال ہوئے نہیں ہیں. ابھی کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی بات کرنی ہے، جو سچویشن کرنی ہے، تو میرے خیال یہ پولیٹیشینز نے ہی بیٹھ کے کرنی ہے. جس میں انہوں نے ایک سوال جب کیا کہ بھی سب لوگ آپ کے خلاف ہیں اس وقت، بہت ساری پارٹیاں، 16 کی 16 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں، اور آپ جس طرح سے بڑی لینگویج لگ رہی ہے اس میں یہ بھی لگ رہا ہے کہ نیوٹرلز بھی کوئی بہت زیادہ آپ کے حق میں نہیں ہیں. تو کیا صورتحال ہے، کیسی ویئر ڈو یو اسٹینڈ. تو انہوں نے بڑے آرام سے جو ہے وہ دھیمے انداز میں انہوں نے لیکن بولا انہوں نے یہی کہ کہتے تو ہیں وہ کہ وہ نیوٹرل ہیں، کہتے تو ہیں وہ کہ وہ نیوٹرل ہیں. تو اس قسم کی بات کی. پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ جو آپ سپریم کورٹ میں چیزیں لے کے جا رہے ہیں تو اس کا کیا صورتحال ہے، کیسے ہوگا اس میں. تو وہ اس میں بھی ایکچولی خان صاحب اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں پہلے، جس میں کافی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب ہمارے پاس ویپن تھے، ہم تو ویپن لے کے آ رہے تھے، چیزیں تھیں ہمارے پاس اس میں. اب وہ اس کی بعد میں تشبیہات پیش کی، انہوں نے اس پر بھی تشبیہات پیش کی. جب ان سے اس قسم کا سوال بھی ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس منسٹر تھا، کے پی کے کا منسٹر تھا، باقی لوگ منسٹرز تھے، سی ایم وغیرہ تھے اس میں، تو ان کے پاس اپنے گارڈ سے لوگ ہوتے ہیں، سارے ویپنز وغیرہ سارے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ کسی وقت بھی یہ چیز فلیئر اپ ہو سکتی ہے. تو یہ تو ہر بڑی موو جب کرتے ہیں تو ایسے ہو سکتا ہے. لیکن اس قسم کی بات سے انہوں نے اتنا سافٹ نوٹ دے دیا اس کو
اپوزیشن کو, ان کی اپوزیشن کو جو ویسے تو خود اپوزیشن میں ہے لیکن گورننگ پارٹی کو اتنا بڑا وہ ایج دے دیا اس بات کا کہ اس پہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں خواجہ آصف کس طرح پلے اپ کر رہے ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب تو ماسٹر ان سب چیزوں کے, وہ کس طرح پلے اپ کر رہے ہیں. اب ایسی سچویشن میں آپ نے خود ہی پریشان کر دیا, حیران کر دیا, روک دیا سپریم کورٹ کو کہ یار اب وہ ان سب سٹیٹمنٹس کے بعد اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آجو بھاجن کوئی بات نہیں, بھاگے چلے آؤ اور یہاں پہ آ کے دھرنا یا جلسہ یا جو کچھ بھی ہے یہاں پہ کر لو, تو سپریم کورٹ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے پہ کیسے لے سکتی ہے. تو یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو جن کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں. جس طرح سے ابھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی جو اختلافات چل رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے اختلافات چل رہے ہیں کہ بھائی جان آپ نے کس طرح سے یہ بات کر دی کہ خونی یہ جو سٹ ان ہوگا, یہ خونی ریلی ہوگی, خونی دھرنا ہوگا, وٹ ایور جو بھی ساری باتیں کی اس میں. اب وہ اتنا ہیوی, اتنا وزنی ہو گئی وہ بات اس میں, اور اس ایک جملے کو وہ اتنا ہیویلی ایکسپلائٹ کیا گیا کہ وہ پھر اب سارا وہ انہی کے خلاف ہی وہ باتیں آ رہی ہیں. تو یہ باتیں کرنے کو بڑے آسان ہوتی ہیں لیکن وہ پھر ان کا وزن جو ہے وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے اور ان کو پھر کیری کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو جو یہ وہ والی چیزیں جو ان کے ساتھ ابھی تک ہوتی آ رہی ہیں کہ ویپن کس طرح سے کیسے کیا ہوگا. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ان سے کی گئی کہ بھی آپ سے کے بارے میں چہمگوئیاں آ رہی ہیں کہ آپ یو ول کم بیک ٹو دا اسمبلیز اور سارا کچھ اس میں. تو وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ بھائی ہم پہلے سے استعفیٰ دے چکے ہیں, ہم لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ قاسم سوری صاحب کو جو ہے وہ استعفے اپروو بھی کروا دیے, سارا کچھ ہو گیا, تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم استعفے دے چکے ہیں آلریڈی, تو ہم ابھی ساری پریکٹس میں دوبارہ نہیں جائیں گے. لیکن جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے اندر سے ایسے ہی ہیں جو شاید استعفے کے جب ان کے سامنے پیش ہوں گے, جا کے ان کے سامنے پرویز اشرف صاحب کے سامنے جو اسپیکر صاحب ہیں, تو وہ وہاں پہ آ کے شاید وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو بڑی عجیب سی صورتحال تھی, ہم نے تو کسی کہنے پہ دیے تھے, کروڑ روپے لگا کے بندہ جو ہے وہ اسمبلی میں آ رہا ہوتا ہے, تو اتنے آرام سے استعفیٰ دینا ہر کسی کے دل گردے کی بات نہیں ہوتی. ہٹ آف دا موومنٹ اور سب کے ساتھ جو کر دیا جیسے بھی کر دیا, تو وہ ان کو بھی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اس میں. لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ رائے پرویز صاحب کا بھی ٹارگٹ ہوگا کہ وہ جو مین لوگ جو ہیں, جو کرتا دھرتا ہیں, جس میں شاید فواد چودھری بھی آتے ہیں, جن میں شاہ محمود قریشی بھی آتے ہیں, جس میں اسد عمر بھی آتے ہیں, جس میں خان صاحب شاید خود بھی آتے ہیں, خود شاید خان صاحب کو نہ کریں اس میں, لیکن جو شیری مزاریہ صاحبہ آتی ہیں, یہ جو کھٹک صاحب, یہ جو مین لوگ جو ہیں, مین سٹریم جو ساری ہے, ان سب کو جو ہے وہ استعفے قبول کر لیے جائیں اور دیکھا جائے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن خان صاحب نے آج جو ہے وہ یوٹیوبرز کے ساتھ جو بات کی اس میں کیٹیگوریکلی انکار کیا کہ بھائی جان اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی. راجہ ریاض صاحب کے بارے میں پھر اس میں بات کی کہ یار کیا صورتحال ہے, کیسے ہے وہ, دیکھو کس قسم کا آدمی, کیا اس کو کیسے اپوزیشن لیڈر لگا دیا, کیا ہوا, کس طرح سے ہوا اور کیا حالات کر رہے ہیں. اب نیب کو تباہ کر رہے ہیں, اب FIA کو تباہ کر رہے ہیں, اس قسم کی چیزوں پہ بات کی. ڈاکٹر رضوان کو بہت ہائیلی پریز کیا انہوں نے, اس کے بارے میں بہت اچھے الفاظ کے ساتھ انہوں نے بات کی اس میں کہ بہت قابل افسر تھا اس میں, جو بیچارہ اس طرح سے جو ہے وہ مارا گیا اس میں. تو یہ بہت ساری چیزیں اس قسم کی ہیں. پھر وہ آبویسلی وہ لوگوں نے بھی پوچھا کہ بہت زیادہ لوگ نہیں نکلے, اس پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ساری گیم اس طرف لے گئے, شیلز اتنی طرح سے پھینکے, اس نوعیت کے پھینکے, جسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ہے وہ آکسیجن سک کر لیتے ہیں وہاں سے, اس ایریے سے جہاں پہ جس ایریے میں وہ پھینکے جاتے ہیں. وہ اس طرح سے پبلک کو استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے, وہ دشمن کو استعمال کرنے کے لیے وہ شیلز ہوتے ہیں. وہ ساری باتیں ہوئیں اس میں. پھر یہ بھی بات کی گئی کہ اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی جو ہے اگر سپریم کورٹ آپ کو نہیں دیتا جو جتنے اسلحے کے بیان کر کے, اور جس طرح اس نون لیگ نے اس کو ڈرم بیٹ کر چکی ہوئی ہے اس سارے واقعے کو, تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی ایسی ان کے حق میں بات نہیں دیتی, تو کیا حق میں فیصلہ نہیں دیتی, تو کیا صورتحال ہوگی. تو اس میں بھی ان کا یہی موقف تھا کہ اگر وہ ہمارے حق میں بات نہیں آتی تو ہماری دوسری اسٹریٹجی ہوگی, پھر ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے
دھرنے کے لیے, اور پوری تیاری فیرو ہی گال ہوگی, پوری تیاری پہلے ہی وہ مسائل حل نہیں ہوئے, پہلے ہی ابھی یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے پنجاب سے پولیس کو بلایا ہوا تھا, سندھ سے پولیس کو بلایا ہوا تھا, رینجرز انوالو تھی, سب لوگ 20,000 کے قریب جو بندہ تھا یہاں پہ, وہ آلریڈی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ابھی دھرنا کا ٹائم جو ہے وہ ابھی انہوں نے 6 دن کا ٹائم کہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ صورتحال یہ بھی پڑ رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم از کم سٹ ان آپ نے کرنا ہے, اس کو کم از کم آپ مزید آپ اس میں آگے لے جائیں, 1 مہینہ آگے لے جائیں. پرویز الہی صاحب اپنے مسائل بھی اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اس قسم کی ہو گئی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب بھی ان سے ملے, جو شہزاد صاحب بھی بیٹھے, سارا کچھ ہوا اس میں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ گورنر ان کا آ گیا ہے, وزیر اعلیٰ ان کا آ جائے گا, تو آپ کو یہ ایسی کوئی انٹرنلی ایسی سیٹنگ ہوئی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو وہ جو ہے وہ اس میں جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے ان کو رہنے دیں گے, ان کو کچھ نہیں کیا جائے گا, وہیں پہ رہیں گے. لیکن یہاں پہ جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی, جو میں بالکل ویلاگ کے اینڈ میں کرتے کرتے اینڈ میں پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ یار ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, سب سے بڑی ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, ہماری ایسٹ جو ہے ہمارا وہ کون ہے. وہ ان کسی نے کچھ کہا, کسی نے اسد عمر کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا جو ایسٹ ہے وہ کیا ہے. ہمارا ایسٹ جو ہے وہ مریم صفدر ہے, مریم نواز شریف ہیں, کیونکہ جب بھی ہم لوگ تھوڑا سا ڈاؤن ہونے لگتے ہیں وہ اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ دوبارہ سے بلڈ اپ ہو کے ہمارا ایک دوبارہ سے ہم مین اسٹریم کے اندر آ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں بھی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ مین باتیں جو ہے وہ اسٹریٹجی ان کی بیان کر دوں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی 2 جو میجر پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی آج دھرنے کا ٹائم ختم ہو, اس کا جو 6 دن کا ٹائم ختم ہو گیا, ابھی تک ان کا دھرنے کا کوئی پلان, کوئی ایسی چیز نہیں آئی. نمبر 2, انہوں نے ابھی تک وہ جو ریکویسٹ جمع کرانی تھی سپریم کورٹ میں وہ ابھی تک ابھی اس وقت تک نہیں کرائی ہوئی. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک کروا دیں, آج کے مطلب صبح تک کروا دیں, شاید ہو جائے اس میں, لیکن ابھی تک جو ہے وہ پریپیئر ہی کری جا رہے ہیں اس میں. تیسرا اس سے یہ ان باتوں سے سب نے جس سے یہ اخذ ہوا ہے کہ بھائی جان ابھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی سیٹنگ نہیں ہوئی, کوئی ایسا ان کے جو رنجش تھی یا ان کے جو ڈیڈ لاک تھا وہ ختم نہیں ہوا. اور لاسٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا نہیں خیال کہ اگلے 1 مہینے تک یہ لوگ دھرنا دے سکیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہی ہے ابھی اب تک کے لیے جو مین لوگ سوچ رہے تھے. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ بھئی ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے. اب کیا صورتحال بنتی ہے آگے کیسے ہوتا ہے, لیکن آج اس وقت تک جو ہے وہ فائنل سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو 4-5 باتیں بتا دی ہیں, اور یہ بہت سیدھی سی باتیں ہیں, آپ خود سمجھدار ہیں اور مزید سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں جیسوں کی باتیں سن کے, اور کانفلکٹ آف اوپینینز اور فلڈ آف انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ مزید سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.